لائے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سننے کے بعد فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ ایک معاملہ گھڑ لیا ہے جو تم مجھے بتا رہے ہو، فصبر جمیل، تو میرے لیے تو اب صبر جمیل ہے، یعنی میں اچھا صبر کروں گا۔ بس یہ کہہ کے بات کو ختم کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ بائبل کا بیان یہاں پر عجیب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، پھر بوری کا کپڑا اوڑھ لیا، بوری جو ہے وہ لپیٹ لی جسم کو اور جنگل کی طرف جو ہے وہ نکل گئے۔ نہیں، ایک نبی کی شان کی یہ بات لائق نہیں ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے اور بائبل میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑی ہوئی ہیں، تو قرآن پاک جو ہے جو جھوٹی باتیں ہیں ان کی گویا تردید بھی کرتا ہے اور کہتا ہے یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا میرے لیے تو صبر جمیل ہے، یعنی میں اچھا صبر کروں گا۔ صبر جمیل اس صبر کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو، بلکہ دوسرے کو، سامنے والے کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ غم زدہ ہے۔ اس طرح کا صبر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا جو تم بیان کر رہے ہو، تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن نے یہ بیان کیا کہ ایک قافلہ آیا اور قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا، اور نکالنے کے بعد اس کو سامان تجارت سمجھ کے چھپانے کی کوشش کی، اور پھر بھائیوں کو پتہ چل گیا، وہ آگے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ بعض مفسرین نے یہی تفسیر لکھی ہے، اور کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، بھائیوں کا اس میں اب کوئی کردار نہیں ہے، بھائی تو اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کوئی خبر نہیں لی، اور قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو نکال کے سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا، اور پھر اپنے ساتھ لے کر وہ چلے اور مصر جا کر انہوں نے بیچا۔ تو وہ شرعو میں جو بات آئی ہے بیچنے کی، یہ قافلے والے اس سے مراد ہے۔ استاد محترم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زیادہ صحیح یہی بات لگتی ہے کہ قافلے والوں نے بیچا، بھائیوں نے نہیں بیچا، قافلے والے لے گئے یہاں سے چھپا کے اور لے کر انہوں نے مصر، یہ قافلہ مدین سے چلا تھا اور مصر کی طرف جا رہا تھا، تو قافلے والوں نے لے کر مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور معمولی قیمت میں بیچ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفت میں ملی ہوئی چیز تھی، اس لیے وہ بے رغبتی دکھانے والے تھے۔ اور مصر میں عزیز مصر نے، یعنی مصر کا جو وزیر اعظم تھا، اس نے گویا خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اپنے گھر وہ لے جاتا ہے۔ اب یہیں سے قرآن شروع کرتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور کہا اس شخص نے الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ، جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، من مصر سے، لِامْرَأَتِهِ، اس نے کہا اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، کہ اس کے ٹھکانے کو اچھا بنانا، یعنی اچھی طرح اس کی پرورش کرنا، اچھی طرح اس کو پالنا، کیونکہ چہرے مہرے سے ہونہار بچہ محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید ہے یا ممکن ہے، ان ينفعنا، کہ یہ بچہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز مصر جو مصر کا وزیر اعظم تھا، یا وزیر خزانہ لکھا ہے بعض نے، تو یہ ابھی تک لاولد تھا، اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی اچھی طرح پرورش کرنا، عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو اپنا بچہ ہی بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ اس نے کہا۔ یہاں اور بھی بہت سارے قصے جو ہیں مشہور ہوئے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچا جا رہا تھا تو بڑے لوگ خریدنے کے لیے آئے، اور بڑے بڑے مالدار آئے، اور کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا، پھر عزیز مصر نے جو ہے وہ قیمت ادا کی۔ اسی کے ساتھ یہ قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، ایک بڑھیا جو ہے وہ بھی آ رہی تھی، سوت کی اٹی اس نے لی ہوئی تھی، دھاگے وہ لے کر آ رہی تھی، کسی نے راستے میں اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہے، اس نے کہا میں یوسف علیہ السلام
کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا وہاں تو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، وہ خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو تیرے پاس تو یہ سوت کی ہٹی ہے، اس سے تو کیا خریدے گی؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں بھی جانتی ہوں کہ اس سوت سے وہ نہیں ملے گا، لیکن کم سے کم میں اس کے خریداروں میں، یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ یہ سب من گھڑت قسم کی قصے کہانیاں ہیں۔ ادھر قافلے والوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ پیغمبر ہے، کسی کو پتہ نہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ ہے اور کوئی غلام ہے اور غلام سمجھ کے بیچ رہے ہیں۔ بڑھیا کو پتہ نہیں خواب آ گیا تھا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے اور اللہ کے نبی کو بیچا جا رہا تھا، تو قیامت کے دن میں بھی خریداروں میں آ جاؤں۔ اگر یہ بات ہو بھی ہو تو پھر کیا نبی کا خریدنا کوئی اچھی بات ہے؟ کوئی فضیلت کی بات ہے کہ نبی کو بیچا جا رہا ہو، اس کو خریدا جا رہا ہو؟ یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ نہیں، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے من گڑت قسم کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ بس اتنا قرآن نے بتایا کہ انہوں نے بیچا اور عزیز مصر نے خرید لیا۔ بیچا کس میں؟ بثمن بخس، کہا معمولی قیمت میں، گھٹیا قیمت میں انہوں نے بیچ دیا، چند دراہم میں بیچ دیا، اور عزیز مصر نے خرید لیا، گھر لایا۔ گھر لانے کے بعد البتہ اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اس کی اچھی طرح پرورش کرنا، اس کا ٹھکانہ اچھا بنانا، اچھا بستر، اچھا لباس، اچھے طریقے سے اس کو رکھنا، اس کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرنا۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب قصہ چل رہا تھا، اس کے بعد کیا ہوا یہ ہمارا ذہن سننے کے لیے تیار ہے کہ آگے کیا ہوا، لیکن قرآن نے قصے کو روک دیا اور روک کر بیچ میں تھوڑا سا تبصرہ کیا، اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تم پڑھ کر آئے ہو قصہ، تو اس کو ایک اتفاقی نہیں سمجھنا کہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ بھائیوں نے لے کر کنویں میں ڈال دیا، پھر قافلے والے آئے اور اٹھا کر وہ لے آئے اور مصر میں ان کو بیچ دیا گیا۔ کہا نہ، بلکہ یہ اللہ کا ایک نظام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک معاملہ طے شدہ تھا، اس طے شدہ معاملے کے مطابق جو ہے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے، فی الارض، زمین میں، زمین سے مراد ہے مصر، یعنی مصر کی سرزمین میں ہم نے ان کے پیروں کو مضبوط کر دیا کہ کہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہاں سے نکالا، اور نکال کے اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اور عزیز مصر کے گھر میں جو پہنچایا ہے اس پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پیروں کو جما دیا۔ کہاں؟ مصر کے اندر۔ اور جمانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ان کو یہاں کا اقتدار دینے والے ہیں۔ آج یہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچا ہے، کل انشاءاللہ یہ تخت شاہی پر بیٹھنے والا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ قادر مطلق ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیدھا جب بڑے ہو جاتے اس کے بعد مصر پہنچایا جاتا اور پھر جو ہے تخت شاہی پر ایک دم سے بٹھا دیا جاتا۔ اللہ قادر مطلق ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ بچپن میں ہی گھر سے نکالا جاتا ہے اور پھر عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں، من تأویل الأحادیث، باتوں کی گہرائی میں جانا۔ عزیز مصر کے گھر میں رہیں گے اور یہاں دنیا والوں کے معاملات دیکھیں گے، کون کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے اور دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کس طرح ظلم ہوتا ہے، کس طرح بے گناہوں کو جیلوں کے اندر بند کیا جاتا ہے، اور پھر کس طرح ان کو وہاں پر سزائیں دی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو پریکٹیکل طور پر دکھانا چاہتا ہے، اس لیے عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک وہ بچہ جس کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر قافلے والے اٹھا کر لائے اور لانے کے بعد اب یہاں مصر کے اندر اس کو غلام بنا کر بیچا جا رہا ہے، تو اس کے پاؤں کیسے جم جائیں گے، کیسے مضبوط اس کے پاؤں ہوں گے، وہ کیسے جو ہے تخت شاہی پر بیٹھ سکے گا؟ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے امر پر، اپنے معاملے پر غالب ہے
وہ اپنے حکم پر غالب ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو بادشاہوں کو، وزیر اعظموں کو جو ہے وہ تخت سے اٹھائے اور اسیر اعظم بنا دے، جیلوں کے اندر بند کروا دے، اور اگر وہ چاہے تو جیل سے نکلوا کر یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھا دے۔ وہ قادر مطلق ہے، عزت اور ذلت سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اللہ کی قدرت سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہاں جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا وہ کہاں بادشاہ بن سکتا ہے، جس کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا ہو وہ کہاں بادشاہ بن سکتا ہے، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ جب کسی کو بنانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ آخر وہی اللہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کرواتا ہے، وہ پالتا ہے، وہ فرعون کہ جس نے تقریباً کم سے کم 12,000 یا 70,000 بچوں کو اس نے قتل کروا دیا تھا بنی اسرائیل کے، اسی کے گھر میں اس بچے کی پرورش ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے دوسرے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ اللہ قادر مطلق ہے، جسے وہ رکھنا چاہے اسے کوئی چکھ نہیں سکتا، جسے وہ رکھے اسے کون چکھے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اپنی طاقت اور قوت کو، یعنی جوانی کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ وہ ایمانی فراست، ذہانت، ایک جو ہے دماغ کی تیزی جس کے ذریعہ سے آدمی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے، قوت فیصلہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو قوت فیصلہ بھی عطا کر دی، وعلما، اور ہم نے ان کو علم بھی عطا کر دیا، باتوں کو کس طرح سلجھایا جائے، دو لڑنے والوں کے مقدمے کو کیسے نمٹایا جائے، یہ ساری باتیں ہم نے سکھا دی یوسف علیہ السلام کو، اسی لیے یہاں وزیر اعظم کے گھر میں پہنچایا تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح نیکوکاروں کو ہم بدلہ دیتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں اللہ اسی طرح ان کو سمجھداری بھی عطا کرتا ہے اور اللہ ان کو عزت بھی عطا کرتا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، کہا جب وہ جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو علم بھی دے دیا، اسی طرح قوت فیصلہ بھی ہم نے ان کو دے دی، لیکن اچانک ایک معاملہ پیش آ جاتا ہے، وہ کیا؟ وراودته التي هو في بيتها، اور ان کو پھسلایا التي، اس عورت نے، هو في بيتها، جس کے گھر میں وہ تھے، عن نفسه، ان کے نفس کے بارے میں، ان کی خواہشات کے بارے میں، ان کے نفس کے بارے میں، وہی عورت جس کے گھر میں وہ رہتے تھے تو وہ پھسلانے لگی اور وہ ان کو گناہ کی دعوت دینے لگ گئی۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایسا کیا، لیکن یہ نہیں کہا، تعبیر بدل کر، یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے، تعبیر بدل کے کہا التی ہوا فی بیتہا، اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے۔ اس سے قرآن کچھ بتانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ عورت کو تو رکھا گیا تھا یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، وہ تو ایک قسم کا ماں کا کردار ادا کر رہی تھی اور وہ ان کو پال رہی تھی، تو اب وہ ان کے کریکٹر کی حفاظت کرتی، لیکن وہی الٹا جو ہے وہ گناہ کی دعوت دینے لگ جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایسے کہیں گے جیسے باڑھ ہوتی نا کھیت کی حفاظت کے لیے، اب باڑھ ہی کھیت کو کھانے لگ گئی، باڑھ ہی کھیت کو کھانے لگ گئی، اور ساتھ ہی دنیا والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا مشکل معاملہ ہے کہ وہ عورت جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، وہ یہ 24 گھنٹے سامنے ہیں یوسف علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام اس کے سامنے ہیں، گھر میں آنا جانا رہنا سہنا وہیں پر ہے، تو اب وہاں گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام
بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ نے بیان فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهِ عَن نَفْسِهِ، اور یوسف علیہ السلام کو پھسلایا الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے، عن نَفْسِهِ، ان کے نفس کے بارے میں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور اس نے دروازوں کو مضبوطی سے بند کر دیا، یعنی دروازے ہی خالی بند نہیں کیے، تالے بھی ان میں لگا دیے، اور ایک دروازہ نہیں، الابواب، کئی دروازے جو ہیں اندر کے کمرے میں بالکل لے گئی، اور سارے دروازوں کو بند کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور جب وہاں لے گئی اندر بالکل، تو اس کے بعد وقالت ہیتا، تو یہ کہا اس عورت نے ہیتا کہ بس جلدی کر، ہیتا بمانا عجل، جلدی کر، لکا اقول لکا، تجھ سے کہتی ہوں جلدی کر، یعنی شرم و حیا کے جتنے بھی پردے تھے ان تمام کو اس نے ہٹا دیا، اور پھر جو ہے اس نے زبان کھولی اور کہا کہ ہے تلک، بس آ جا جلدی کر، تجھ سے کہتی ہوں۔ قال معاذ اللہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ معلوم ہوا آدمی گناہ سے تبھی بچ سکتا ہے جب اللہ کی پناہ لے لے۔ تو جہاں شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے جانا چاہے یا گناہ انسان کی طرف آ رہا ہو تو فوراً کس کی پناہ لے لے؟ اللہ کی پناہ لے لے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ انہو ربی احسن مسواج، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مسوایا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، احسن مسوایا، اس نے میرے ٹھکانے کو اچھا بنایا ہے، تو میں اس کی نافرمانی کروں؟ انہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، بے شک وہ میرا رب ہے، الاحسن مسوایا، جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا کہ مجھے عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، کنویں سے نکلوایا اور یہاں پہنچا دیا، تو اب میں اس رب کی نافرمانی کروں؟ اگر میں نے ایسا کیا پھر تو میں بڑا ظالم ہو جاؤں گا، اور انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ہیں، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ انہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ عزیز مصر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا آقا جو مجھے خرید کے لایا تھا، اس نے مجھے یہاں بہترین ٹھکانہ دیا، اب میں اسی کے ساتھ خیانت کروں؟ اب میں اسی کے ساتھ خیانت کروں کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ برا کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو بڑا ظالم ہو جاؤں گا، اور انہو لا یفلح الظالمون، اور ظالم فلاح نہیں پاتے ہیں، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے لیے اس قصے کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح ان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ بنائیں کہ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام ایک دم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اور گناہ سے دور بھاگتے ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور تحقیق کہ وہ یوسف علیہ السلام کا پکا ارادہ کر چکی تھی، یعنی عزیز مصر کی بیوی جس کا نام مفسرین نے زلیخا لکھا ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام کا پکا ارادہ کر چکی تھی، یعنی گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کر لیتے، لولا ارّا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے، اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن و جمال بھی ہے، ادھر سے طاقت اور قوت اور جوانی بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر خواہشات نہیں ہوتی ہے، خواہشات اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوتی ہے، لیکن اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کر لیتے، یعنی ذرا سا خیال ان کے ذہن میں بھی آ گیا تھا، جیسے آدمی کیا کہتے ہیں اس کو، کسی کو پیاس لگ رہی ہو اور روزہ رکھا ہوا ہے اور پانی سامنے آ جائے تو جی چاہتا ہے اس کا کہ میں پانی پی لوں، لیکن پیتا نہیں ہے، کیوں؟ پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ خیال تو آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن فوراً ایک دم جو ہے وہ ہوش میں آگے کہ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے عزیز مصر نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی سپاہی یا کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
اس لیے انہوں نے ارادہ نہیں کیا. وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے. لولا ارى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے. یہ برہان کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ برہان سے مراد یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثالی صورت اللہ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی تھی اور وہ اپنی انگلی ایسے دانتوں کے اندر دبائے ہوئے تھے اس طرح، اور گویا اشارہ کر رہے تھے یہ کام نہیں کرنا. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے، اللہ اس طرح صورت دکھا سکتا ہے. لیکن زیادہ تر جو مفسرین نے تفسیر اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ برہان سے مراد اللہ کا استحضار ہے. اللہ کا استحضار کہ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ گناہ سے دور رہے. گناہ کا ارادہ انہوں نے نہیں کیا. فوراً جیسے ان کو گناہ کی دعوت دی گئی تو ایک دم ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب کوئی آدمی گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے. تو اللہ فرماتے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ فرماتے اسی طرح ہوا یعنی یوسف علیہ السلام بچ گئے، وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے. لنصرفا، یہ برہان ہم نے ان کو دکھائی، یعنی یا تو وہ مثالی صورت یعقوب علیہ السلام کی یا جو ان کے ذہن میں اللہ کا استحضار تھا، تو اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے کیا، یعنی ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کا استحضار تھا. لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم پھیر دیں ان سے برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو. برائی اور بے حیائی، ان دونوں کا ہم ان سے دور کر دیں. گویا یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، گناہ ان کی طرف آ رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے اس کو پھیر دیا اور دور کر دیا. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب شدہ مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. ہم نے ان کو اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا تھا، اس لیے وہ گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے تھے، میری حفاظت میں تھے. تو اس لیے عورت نے تو ارادہ کیا لیکن یوسف علیہ السلام بچ گئے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کیا وہیں کھڑے رہے؟ نہ، قرآن کہتا ہے نہ، گناہ سے بھاگنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ آگے کیا ہوگا، بس گناہ سے دور بھاگے آدمی. جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں، دروازے بند تھے لیکن تب بھی انہوں نے دوڑ لگا دی. اللہ نے اپنی قدرت سے دروازے کھلوا دیے اور آخری دروازے پر پہنچے تھے تو وہاں پر جو ہے عورت پیچھے دوڑ رہی ہے. یعنی یوسف علیہ السلام گناہ سے بھاگ رہے ہیں اور عورت گناہ کے پیچھے دوڑ رہی ہے، گناہ کے لیے دوڑ رہی ہے. وہ گناہ سے گناہ نہ کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے اور عورت گناہ کرنے کے لیے پیچھے دوڑ رہی تھی. دوڑتے دوڑتے واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کے سامنے آگے، وہ ایک دوسرے سے آگے بھاگے. الباب، دروازے کی طرف. واستبق الباب، ان دونوں نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف. واستبق الباب، دونوں نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف. یوسف علیہ السلام آگے آگے اور عورت پیچھے دوڑ رہی تھی. تو یوسف علیہ السلام تو گناہ سے بھاگ رہے تھے اور عورت گناہ کرنا چاہتی تھی. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اب جب دروازے پر آخری پہنچ گئے تو وہاں یوسف علیہ السلام باہر نکلنے لگے. عورت کو کچھ ہاتھ میں نہیں آیا، قمیص ہاتھ میں آئی تو قمیص پیچھے سے پکڑی. اب وہ قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، جو کرتے کا دامن تھا وہ عورت کے ہاتھ میں رہ گیا. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس نے ان کی قمیص کو پھاڑ دیا. من دبرٍ، پیچھے سے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا، اور ان دونوں نے پایا اس عورت کے سید یعنی شوہر کو. لَدَى الْبَابِ، دروازے کے پاس. یوسف علیہ السلام آگے، پیچھے عورت ہے اور سامنے عزیز مصر ہے دروازے کے باہر. تو دروازے کے پاس ان دونوں نے عزیز مصر کو یعنی عورت کا جو شوہر تھا اس کو پا لیا. جیسے ہی عورت کی نظر شوہر پر پڑی تو ایک دم پینترا بدل کے سارا الزام یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا. یہ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ کیسے لوگ غلطی خود کرتے ہیں اور الزام دوسروں پر لگاتے ہیں. چونکہ بادشاہت کرانی ہے نا یوسف علیہ السلام سے،
تو یہ اس لیے ان باتوں کی گہرائی میں جانا ان کو سکھایا جا رہا تھا کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے. تو قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. قالت اس عورت نے کہا ما جزاء من اراد باهلك ما جزاء من اس کی سزا کیا ہے من اراد باهلك سوءا کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہے الا ان یسجن او عذاب علیم مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو سخت قسم کی سزا دی جائے دردناک سزا دی جائے. یعنی پہلے سوالیہ انداز میں پوچھا اس کی سزا کیا ہے پھر خود ہی جواب بھی دے دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے یا یہ کہ اس کو دردناک قسم کی سزا دی جائے. اب یوسف علیہ السلام پر جیسے عورت نے الزام لگایا تو وہ صوفی صافی بن کے بالکل کھڑے نہیں رہے آگے سے کہ ٹھیک ہے چلو الزام لگ گیا اللہ بہتر کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ خود فیصلہ کرے گا. نہیں بلکہ فوراً یہ تعلیم دی کہ جب کسی پر الزام لگے تو اپنا دفاع آدمی کو کرنا چاہیے. جھوٹا الزام لگ رہا ہے فوراً آدمی اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے خاموش ہو کر بیٹھے نہیں. اگر خاموش ہو گئے تو اس کا مطلب اپنی غلطی کو کیا کر لیا تسلیم کر لیا مان لیا. اس لیے کہا نہ فوراً اس کو دفاع کرنا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً دفاع کرتے ہوئے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی اسی نے مجھے پھسلایا تھا عن نفسی میرے نفس کے بارے میں میری خواہشات کے بارے میں. یہی گناہ کی دعوت مجھے دے رہی تھی اور گناہ کی طرف بلا رہی تھی اور میں بھاگا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً عورت کے اس الزام کی تردید کر دی جو اس نے الزام لگایا تھا اور اپنی صفائی کو بیان کیا. اس کے بعد اب عورت کہتی ہے میں سچی ہوں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں. عزیز مصر پریشان ہو گیا کہ کس کو سچا مانے اور کس کو جھوٹا مانے. ادھر یوسف علیہ السلام کے چہرے مورے کو دیکھتا ہے تو لگتا ہے یہی سچا ہے اور ادھر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ زندگی ہو گئی اس کے ساتھ رہتے ہوئے یہ تو ایسا کرے گی نہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ یہی کیا ہے سچی ہے. پریشان ہو گیا تو تب تک وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی من اہلہا اس عورت کے اہل میں سے یعنی عورت کے رشتہ داروں میں سے اس کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دے دی. یہ گواہی دینے والا کون تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابھی ایسا چھوٹا بچہ تھا جو گود میں تھا اور ابھی وہ بولتا نہیں تھا. تو یہ گویا یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے معجزانہ طور پر یہ گواہی دی جا رہی ہے اسی لیے اس گواہی کو تسلیم کر لیا گیا. تو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اور ایسا کوئی بعید نہیں ہے چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے سورہ مریم میں کہ ابھی بالکل پیدا ہوئے ہیں اسی وقت حضرت مریم اٹھا کر لے کر آئی ہیں اور لوگوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ کیا تیرا باپ بھی برا نہیں تھا تیری ماں بھی بری نہیں تھی تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی فاشارت الیہ تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو یہ خود جواب دے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا تو کہنے لگے جو بھی بالکل بچہ ہے گہوارے میں گود میں ہے تو اس سے ہم کیسے بات کریں گے. تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی اور اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے کہ 3 بچوں نے بالکل بچپن میں بات کی ہے. ایک تو یہ یوسف علیہ السلام کے صاحب انہوں نے بات کی. اسی طریقے سے ایک بچہ ایک روایت ہے بخاری شریف میں کہ ایک راہب تھا اللہ کی عبادت کرنے والا بنی اسرائیل میں جریج اس کا نام تھا بہت اللہ کی عبادت کرنے والا. وہ نماز پڑھ رہا تھا تو ادھر سے اس کی والدہ اس کو آواز دے رہی تھی. اب وہ اپنے دل میں کہہ رہا ہے نماز پڑھوں ماں کی بات مانوں نماز پڑھوں ماں کی بات مانوں. پھر نماز پڑھنے لگا. پھر ماں نے جو ہے وہ آواز دی. پھر اس نے یہ کہا نماز پڑھوں ماں کی بات مانوں.
پھر نمازی پڑھتا رہا، ماں کی بات نہیں مانی، پھر تیسری مرتبہ ماں نے آواز دی، پھر وہ نمازی پڑھتا رہا، ماں کی بات کو نہیں سنا، نفلی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اگر اس طرح ماں بلائے تو نفلی نماز چھوڑ کر جانا چاہیے اور ماں کی بات سننی چاہیے۔ فرض تو پہلے مکمل کرنا، پھر ماں باپ کی بات سننی ہے، لیکن نفل ہو تو نفل نماز ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کو کوئی زیادہ سخت ضرورت ہو تو نماز کی بعد میں قضا ہو جائے گی، تو بات سننی چاہیے۔ اس نے ایسی بات نہیں سنی ماں کی، تو ماں نے اس کو بد دعا دے دی کہ جا، تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو کسی رنڈی کا منہ نہ دیکھ لے، تب تک تجھے موت نہ آئے۔ اب ماں کی بد دعا تھی اور ماں باپ کی بد دعا تو ایک دم قبول ہوتی ہے، جیسے دعا قبول ہوتی ہے بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب یہ اپنے جنگل میں رہ کے ایک عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا، تو بخاری شریف میں روایت ہے، ایک گندی عورت اس کے پاس آئی اور اس سے برا کرنے کے لیے کہا، اس نے انکار کیا، وہ یہاں سے نکلی اور کسی چرواہے سے ملی اور اس نے اپنا کام کیا۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا آج اس کو راہب کو، اس کو میں نے پہلے کہا تھا میرا کام کر، اس نے نہیں مانا تو اب اس کو مزہ چکھاؤں گی۔ اس نے کہا یہ اس کا ہے، جریج کا۔ تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ ادھر تو اتنا نیک بنا ہوا ہے، نیک ہے اور ہر ٹائم عبادت میں لگا رہتا ہے، کبھی اپنے عبادت خانے سے باہر بھی نہیں نکلتا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہے، اور اس طرح کے گندے اس کے کالے کام ہیں۔ گئے اور جا کر اس کو گھسیٹ کے عبادت خانے سے باہر نکالا، کچھ پوچھا بھی نہیں، اور اس کا عبادت خانہ بھی مسمار کر دیا، گرا دیا۔ اب اس نے کہا بھئی اللہ کے بندو بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ کام کرتا اور کہتا ہے جرم کیا ہے؟ اس نے کہا بچہ کہاں ہے، لاؤ۔ اب وہ بچے کو لایا گیا تو اس نے بچے کے سینے پر اپنی لاٹھی لگائی اور اس کے بعد کہا یا بابوس من ابو کا، کہا بابو بتا تیرا باپ کون ہے، یا بابوس من ابو کا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے بتایا فلان راعین، کہا فلاں جو چرواہا ہے وہ میرا باپ ہے۔ اب لوگوں کو یقین آ گیا عورت جھوٹی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اب تیرا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا کر دیں گے۔ اس نے کہا نہیں سونے کی ضرورت نہیں، وہی مٹی والا ہی مجھے بنا کر دے دو۔ تو جو ماں کی بد دعا تھی وہ پوری ہوئی کہ ایک رنڈی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا ماں باپ کا دل کبھی بھی نہ دکھائیں، ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھائیں۔ کبھی دل دکھ کیا اور اس میں کوئی اس طرح کی بات نکل گئی تو جب تک وہ پوری نہیں ہوگی تب تک موت نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بچہ چھوٹا، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو وہاں سے ایک شہزادہ گزر رہا تھا، تو اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے اس بچے کو اس شہزادے کی طرح بنا دے۔ بچے نے دودھ چھوڑا اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ مجھے لا تجعلنی مثل ھذا، اس کی طرح مجھے نہیں بنانا۔ اس کے بعد دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب ایک عورت کو لایا گیا، اس کو لوگ پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے اور اس پر الزام لگا رہے تھے تو نے چوری کی ہے۔ اس نے چوری نہیں کی تھی، وہ منع کر رہی تھی کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، اور لوگ اس کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس عورت کی طرح نہیں بنانا۔ اس نے دودھ پیتے پستان کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ مجھے اسی کی طرح بنانا۔ اب ماں نے پوچھا کیوں؟ تو اب بچے نے جواب دیا کہ وہ شہزادہ جو ہے وہ متکبر اور ظالم قسم کا آدمی تھا، اور تو دعا کر رہی تھی مجھے ویسے بنانا، تو میں نے اللہ سے دعا کی مجھے ویسا نہیں بنانا، اور یہ عورت جس کو لوگ پیٹ رہے تھے یہ سچی ہے، تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اسی کی طرح سچا بنانا۔ تو چھوٹا بچہ بھی دودھ پی رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے۔ اسی طرح یہاں گواہی دینے والا بھی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے گواہی دی، اور کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹی ہوئی ہے، قدہ پھاڑی گئی ہے، من قبل سامنے سے آگے سے، فصدقت تو عورت سچی ہے، وهو من الكاذبین اور یہ یعنی یوسف جھوٹوں میں سے ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ہے اس کی قمیص قدہ پھاڑی ہوئی، من دبر پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ تو جب عزیز مصر نے
یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا، قدّ وہ پھاڑی گئی ہے، من دبر پیچھے سے، تو بس فیصلہ ہو گیا، جب پیچھے سے پھٹی ہوئے تو عورت جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اس لیے فوراً اس نے کہا، قال عزیز مصر نے کہا، انہ من کیدکن، بے شک یہ تمہارے برے پلانوں میں سے، تمہاری فریب کاریوں میں سے ہے۔ قید کے معنی آتے ہیں مکر، فریب، تو کہا انہ من کیدکن، بے شک یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، تمہارے مکر میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، اور بے شک تمہارا مکر تو بڑا ہوتا ہے، کہ خود گناہ کی دعوت دی اور پھر خود پیچھے سے کرتا بھی پھاڑ دیا اور پھر الٹا الزام اسی پر لگا دیا، یہ تو بڑا فریب ہے، بڑی فریب کاری ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری فریب کاری عظیم بڑی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اب یوسف علیہ السلام سے کہا ہے یوسف اعرض عن ھذا، اس سے درگزر کرو، اس معاملے کو زیادہ چرچا نہیں دینا، کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا، جو ہوا سو ہوا، بس چھوڑ دو، اس کے بارے میں منہ نہیں کھولنا، کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ واستغفری لذنبک، اور بیوی سے یہ کہا تو اپنے گناہ سے توبہ کر، استغفار کر، معافی مانگ لذنبک اپنے گناہ کے لیے، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کرنے والوں میں سے ہے، یعنی تیری غلطی ہے، یوسف کی غلطی نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ اس کا چرچا نہیں کرنا، لیکن کوئی بات چھپتی ہے، یوسف علیہ السلام نے تو اس کو نہیں کھولا، لیکن خود زلیخا سے کہاں رہا جاتا، تو بس وہ بات اس نے آگے کھول دیا، اپنے کسی سہیلی کو بتائی ہوگی، اسی طریقے سے بات پھیلتے پھیلتے پورے شہر کے اندر پھیل جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا مصر سے، لامرأته اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، کہ اس کے ٹھکانے کو اچھا بنانا، عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، وكذلك مكنا ليوسف في الارض، اور اسی طرح ہم جما رہے تھے یوسف علیہ السلام کے قدم فی الارض، زمین میں یعنی مصر میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں باتوں کی گہرائی میں جانا، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر، اپنے معاملے پر غالب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکم یعنی سمجھداری، وعلمًا اور علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وراودته، اور ان کو پھسلایا اس عورت نے، التی ہوا فی بیتہا، جس عورت کے گھر میں وہ تھے، عن نفسی، ان کے نفس کے بارے میں، وغلقت الابواب، اور اس نے دروازوں کو مضبوطی سے بند کر دیا، وقالت، اور اس نے کہا، ہیتا، جلدی کر، لکا، تجھ سے کہتی ہوں، قال معاذ اللہ، تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ہیں، وَلَقَدْ ہمت بھی، اور تحقیق کے اس عورت نے پکا ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے، كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور اسی طرح ہوا تاکہ ہم ان سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیر دیں، انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے ان کی قمیص کو پھاڑ دیا، من دبر، پیچھے سے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے عورت کے شوہر کو پایا دروازے کے پاس، قالت، تو عورت نے کہا، مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا، اس شخص کی کیا سزا ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے، إِلَّا أَن يُسْجَنَ، مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو سخت یا دردناک سزا دی جائے، قال هِيَ رَاوَدَتْنِي،
تھی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اسی نے مجھ کو پھسلایا تھا ان نفسی، میرے نفس سے، میرے نفس سے، میری خواہشات سے. وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی، ایک گواہی دینے والے نے عورت کے خاندان سے. ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر ان کی قمیص پھٹی ہوئی ہے آگے سے. فصدقت، تو عورت سچی ہے. وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہے. فکذبت، تو عورت جھوٹی ہے. وہو من الصادقین، اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں. فلما رأى قمیصہ، تو جب اس نے یعنی عزیز مصر نے ان کی یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا، قد من دبر، کہ وہ پھاڑی گئی ہے پیچھے سے. قال، تو اس نے کہا انہ من کیدکن، بے شک یہ تمہاری فریب کاری میں سے ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری فریب کاری بہت بڑی ہوتی ہے. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے اعراض کرو، یعنی اس سے درگزر کرو. واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہ کرنے والوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برائی سے اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.